والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حاضرین و ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم گواہی دیتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی واحد و یکتا ہے جو لائق عبادت ہے. اس کے علاوہ کوئی شجر، کوئی حجر یا کائنات میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے. اور ہم گواہی اس بات کی بھی دیتے ہیں کہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ رسالت پناہ احمد مجتبیٰ خسرو خوباں سیاح لا مکان نازش ہر دو جہاں سبب وجود کائنات حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وحدہ لا شریک لہ رب کے سب سے محبوب ترین معزز ترین بندے، رسول اور آخری پیمبر ہے. آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول اس دنیا میں مبعوث ہونے والا نہیں ہے. اگر کوئی دعوی نبوت کرے تو وہ کذاب، جھوٹا اور ایسا شخص ہے جس پر لعنت کی جائے. عزیزان محترم، قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہوں، پروردگار عالم نے ان دونوں آیت مبارکہ کے ٹکڑے کے اندر اپنے بندگان خدا تک ایک پیغام پہنچایا ہے. وہ پیغام کیا ہے کہ مومنین کو اچھا بننے کی بھی ترغیب دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اچھوں کے ساتھ ہونے کی بھی تمام کو نصیحت فرمایا ہے. پروردگار عالم نے حکم فرمایا ہے اچھا بھی بننا ہے اور اچھوں کے ساتھ بھی رہنا ہے. اور حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یک لمحہ صحبت با اولیاء 100 سالہ بہتر از عبادت بیریا، کہ ایک لمحہ نیک وکاروں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، دینداروں کے ساتھ بیٹھنا 1000 سال کی بے ریا عبادتوں سے بہتر ہے. یعنی ایک بندہ 1000 سال عبادت کر رہا ہے لیکن اس میں ریاکاری موجود ہے تو وہ 1000 سال کی عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے، بجز اس ایک لمحے کے جو اللہ کی رضا کے خاطر اللہ والا سمجھ کر کسی کے پاس بیٹھا جائے. عزیزان محترم، تو کیا حکم فرما رکھا ہے؟ اچھا بھی بننا ہے، اچھوں کے ساتھ بھی رہنا ہے. اب یہ دونوں چیزیں کیسی ہوگی؟ جب اچھوں کے وسیلے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوا جائے گا. پروردگار عالم نے جا بجا قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا کہ اللہ والوں کا وسیلہ ان کے ذریعے سے اللہ تک کیسے پہنچا جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں اور رہ رہے ہیں، اس کے اندر سوال یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے معترضین ہیں، سوالات کرنے والے ہیں، اعتراض کرنے والے لوگ موجود ہیں. اور کہنا یہ ہے ان لوگوں کا کہ کیا اللہ بذات خود کسی کو دے نہیں سکتا؟ تو پہلے میں اپنا بنیادی عقیدہ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اہل سنت والجماعت کا بنیادی عقیدہ کیا ہے. بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جو تمام عالم کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، وہ تمام لوگوں کو دیکھتا بھی ہے اور اس چیز کو بھی دیکھتے ہیں جو لوگ نہیں دیکھتے. یعنی علیم بذات الصدور ہے کہ لوگوں کے سینوں میں کیا چھپا ہوا ہے، پروردگار عالم کو اس بات کا بھی علم ہے. ظاہر تو معلوم ہے کہ کون کتنا نمازی ہے، کون کتنا روزے رکھتا ہے، کون کتنا صدقہ و خیرات کرتا ہے. پروردگار عالم کو تمام چیزوں کا علم ہے، لیکن ان چیزوں کا علم بندوں کو بھی ہے. نماز کا علم دوسرے بندے کو بھی ہے کہ فلاں نمازی ہے، زکوٰۃ و خیرات کا علم دوسرے بندے کو بھی ہے کہ فلاں بندہ دینے دلانے کے اندر بڑے اچھے اس کے معاملات ہیں. عزیزان محترم، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ یہ تو ظاہری باتوں کو جانتا کی ہے، لیکن اس کے دل میں کیا چھپا ہوا ہے پروردگار عالم اس بات کو بھی جانتا ہے. کہ بندہ آ رہا ہے نماز کے لیے تو یہ میری رضا کے لیے آ رہا ہے یا کسی کو دکھلانے کے لیے آ رہا ہے، یہ بھی پروردگار جانتا ہے. کسی کو صدقہ و خیرات کر رہا ہے، نیکی کی نیت سے تحفہ دے رہا ہے، تو ہم اس کے دینے کو تو دیکھتے ہیں لیکن پروردگار اس کے دینے والی نیت کو بھی جانتا ہے. عزیزان محترم، تو ہمارا بنیادی عقیدہ کیا ہے کہ اللہ ظاہر و باطن کو بھی جانتا ہے اور ہر بندے کی صورت، سیرت، اس کے اخلاق، اس کے نیتوں کو بھی جانتا ہے، اس کے والدین کو بھی جانتا ہے، اس کے اجداد کو بھی جانتا ہے اور قیامت تک آنے والے اس کی نسل کے بچوں کو بھی جانتا ہے. اور دینے والا وہ بذات خود کیا ہے؟ قادر علی کل شیء ہے. وہ جس کو جیسے چاہتا ہے وہ عنایت فرماتا ہے. لیکن جیسے کہ آپ اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں کہ پروردگار عالم عادت اور کس کے اعتبار سے؟ قدرت کے اعتبار سے کام کرتا ہے. اس کی قدرت کچھ اور ہے، عادت کچھ اور ہے. اس کی عادت کیا ہے؟ وہ بارش برسا سکتا ہے لیکن وہ خود سے بارش کو نہیں برساتا. حضرت میکائیل علیہ السلام کو اس نے مقرر فرمایا ہے کہ مخلوق کو رزق دے اور ان پر بارش کو جو ہے تو عام کرے. اسی طریقے سے موت کا فرشتہ آ کر ہماری موت کو، روح کو قبض کرتا ہے، جبکہ بذات خود پروردگار عالم قادر ہے اس بات پر
کہ جب چاہے جس بندے کی چاہے موت اس کو پہنچا دے، موت تک پہنچا دے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بذات خود کسی کی روح قبض نہیں فرماتا، اس کے لیے اس نے اپنے فرشتے کو مقرر رکھا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کہ بندے کی جو ہے وہ روح نکالے۔ اسی طریقے سے انبیاء اکرام علیہ السلام کو بذات خود وہ پیغام پہنچا سکتا ہے، وہ بذات خود ان سے کلام کر سکتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ساتھ اس نے معاملہ فرمایا۔ لیکن دیگر انبیاء کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ پروردگار عالم نے ایک فرشتہ مقرر فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو ان انبیاء اکرام علیہ السلام تک پروردگار عالم کی وحی لے کر جاتے تھے۔ اسی طریقے سے عزیزان محترم قیامت کا جو معاملہ ہے، اللہ چاہے تو پل بھر میں قیامت کو قائم کر دے، لیکن وہ خود سے قیامت کو نہیں لانے والا ہے، اس نے اس کے لیے بھی ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکنے والے ہیں۔ تو کیا اللہ ان فرشتوں کا محتاج ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس کی عادت یہ ہے کہ وہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو کسی کے ذریعے سے کرتا ہے، کسی کے وسیلے سے کرتا ہے۔ عزیزان محترم، تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ قادر اعلیٰ مطلق ہے، اس کے قدرت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس کے معاملات میں کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، وہ ساری چیزوں پر قادر ہے۔ لیکن عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اپنے بندگان خدا کو بھیجا، اور ان بندگان خدا کی وجہ سے پروردگار عالم نے کیا کیا؟ دوسرے بندوں کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ سب کچھ کرنے والا ہے تو پھر ہم کسی کا وسیلہ کیوں طلب کریں؟ تو پروردگار عالم نے خود ارشاد فرمایا سورہ آل عمران کے اندر، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ اب وسیلے کی تفسیر کے اندر بہت سارے مفسرین نے الگ الگ باتیں لکھی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے الگ لکھا ہے، امام قشیری نے الگ لکھا ہے، اور دیگر جو جلیل القدر محدثین ہیں انہوں نے الگ الگ باتیں لکھی ہے۔ اس میں دو باتیں ہیں، وسیلے سے مراد کیا ہے؟ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ بنایا جائے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی کام کیا ہے یا کوئی ایسا کام ہے جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا جائے۔ اللہ کی رضا کے خاطر کسی کو دے دینا، یہ اللہ کے قریب چلا جانا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے کسی کو پڑھانا، یہ اللہ کے قریب چلے جانا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے کسی کے گھر میں چولہا جلا دینا، یہ اللہ کی بارگاہ میں قرب تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ یہ تو ایک راستہ سمجھ میں آ گیا جو مفسرین نے لکھا، لیکن مفسرین نے دوسرا انڈیکس بنا کر اس میں یہ لکھا کہ یہ تو اللہ کے سامنے پیش کیے جانے والے معاملات ہیں، اور معاملات کے اوپر کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جو فلاں کام کیا ہے اللہ نے اس کو قبول فرمایا۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا نماز پڑھنے والا کہ اللہ نے میری نماز کو قبول فرمایا۔ اسی لیے مفسرین نے کیا کیا؟ اسی حدیث کے تحت، اسی روایت کے تحت جو ہے اور نیچے روایتیں لے کر آئے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ تو سمجھ میں آیا معاملات کے ذریعے سے اللہ کے قریب جانا، لیکن ایک دوسری چیز ہے اللہ کے محبوب بندوں کے ذریعے سے اللہ کے قریب جانا۔ اس کے اندر ہم کو معلوم نہیں ہے کہ کون کس کا عمل قبول ہونے والا ہے یا نہیں ہونے والا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندوں کے ذریعے سے اگر دعائی کرائی جائے، ان کے وسیلے سے اگر دعائی کرائی جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میرا بندہ نیک صالح ہو اور میرے طرف ہاتھ اٹھائے اپنے کسی دعا کے لیے، تو پروردگار عالم اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ عزیزان محترم، سورہ آل عمران کے اندر ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آیت کا نمبر ہے 89 آیت کے اندر، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 89، یعنی ان نمبر جو یہ آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا معاملہ ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ بذات خود قادر علی المطلق ہے، وہ جب جو چاہے وہ کر سکتا ہے، جس کو چاہے زندہ کر سکتا ہے، کسی کو چاہے تو اولاد دے، کسی کو چاہے تو اولاد نہ دے، وہ اس کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے بیٹا دیتا ہے، وہ جس کو چاہے بیٹی دیتا ہے، کوئی اس کے اوپر اسے سوال کرنے والا نہیں ہے، اور وہ چاہے تو کسی کو اولاد نہ دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے امتیوں سے کہ میں تمہارے اندر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اندھے تھے مادرزاد، لیکن میں اپنے پروردگار کے حکم سے ان کی بینائی عطا کر دیتا ہوں۔ کوئی کوڑ کا مریض ہوتا ہے تو میں اپنے رب کے حکم سے ان کی بیماری کو اچھا کر دیتا ہوں۔ اسی طریقے سے دیگر انبیاء کا بھی ذکر فرمایا، لیکن انبیاء اس میں کیا فرما رہے ہیں؟ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ پروردگار کے حکم سے کرتے ہیں، اس کی اذن سے کرتے ہیں، اور اس کے اشارے کے بغیر ہمارا پتا بھی نہیں ہلتا۔ تو بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی رسول ہو، چاہے کوئی ولی ہو، وہ بذات خود حاکم نہیں ہوتے، وہ بذات خود قادر نہیں ہوتے، اللہ کی عطا سے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے فاضل بریلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الدولۃ المکیہ کے اندر عقیدہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی یہ جانے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے بغیر کوئی نبی کچھ کرتا ہے تو گویا کہ وہ خارج اسلام ہو جاتا ہے۔ انبیاء جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اللہ کی دیے ہوئے اختیارات میں سے کام کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اب دیکھیے سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اب جب انبیاء اکرام علیہ السلام نے خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے ذریعے سے کام کیا ہے تو ہم ان کو وسیلہ کیوں بنائے؟ کیونکہ قرآن مجید میں کیا آ رہا ہے؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہے
کہ جس کو ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کر سکیں اور کہیں کہ مولا یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے اور تو نے اس کو قبول فرمایا. کوئی کام ہمارا ایسا نہیں ہے, ہر کام کے اندر ہم سے کوتاہی ہوتی ہے, اور کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ قبول ہو گئی. اس وجہ سے کیا ہے, اعمال تو اعمال, اللہ کے نیک صالح بندوں کا وسیلہ بنانا بھی ضروری ہے. اب دیکھیے, آپ پوچھیں گے, سوال کرنے والے سوال کریں گے, کیا قرآن و حدیث میں بھی یہ کوئی بات موجود ہے, کوئی طریقہ ایسا موجود ہے کہ جس میں رسول اللہ نے فرمایا ہو کہ وسیلہ بناؤ, کہ جس میں صحابہ نے کسی کو رسول اللہ کو وسیلہ بنایا ہو, کسی نیک بندے کو وسیلہ بنایا ہو؟ تو آپ دیکھیے حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے جب والد محترم ہوا کرتے تھے حضرت عبداللہ جب تھے, تو نبی پاک علیہ السلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب کیا کرتے تھے, جب بارش نہیں ہوتی تھی, قحط پڑ جاتا تھا, تو حضرت عبداللہ کو لے جایا جاتا تھا ایک میدان کے اندر, اور ان کے چہرے کی طرف دیکھ کر اللہ سے دعائیں کی جاتی تھی کہ مولا یہ تیرا نیک بندہ ہے جس کے چہرے پر تو نے یہ اثرات نمودار کیے ہیں, اس کے وسیلے سے آج ہم پر بارش نازل فرما. تو پروردگار عالم حضرت عبداللہ کی وجہ سے تمام لوگوں کے اوپر بارش کا نزول فرمایا کرتا تھا. عزیزان محترم, تو یہ تو حضور کے سامنے والی بات ہے, حضور کو معلوم تھی یہ بات. اب دیکھیے آپ اس کے بعد کا معاملہ, نبی پاک علیہ السلام کے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے, بہت بڑے صحابی رسول ہے, اور بہت ساری حدیثیں, اور ذخیرہ حدیث کے اندر سب سے زیادہ حدیث جو ہے انہی سے مروی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیے, نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. نبی پاک کے سامنے حاضر ہونے کے بعد مدعا رکھا, اپنا عریضہ رکھا, اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کی صحبت میں رہتا ہوں, آپ کے کلام کو سنتا ہوں, آپ کی باتوں کو سنتا ہوں, اس پر عمل کی کوشش کرتا ہوں, لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کی سنی ہوئی باتوں کو بھول جاتا ہوں, اور کسی کو روایت نہیں کر پاتا, کسی کو آگے بتلا نہیں سکتا کیونکہ بھول جاتا ہوں. آپ دعا فرما دیجئے یا آپ کچھ ایسا فیصلہ فرمائیے کہ میں اپنی باتوں کو نہ بھولوں. عزیزان محترم, اگر ہوتا یہ معاملہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیار مصطفیٰ علیہ السلام کو نہ دیا ہوتا, تو حضور پاک علیہ السلام کیا فرماتے, جو ہم کہتے کہ کیا, کہ فلاں چیز کھاؤ اس سے ذہن بڑھتا ہے, اخروٹ کھاؤ, بادام کھاؤ, اس سے ذہن میں اضافہ ہوتا ہے, قوت حافظہ بڑھتی ہے. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے آپ کو کوئی ٹوٹکا نہیں بتایا, کوئی دوائی نہیں بتلائی. اگر ہوتا ایسا معاملہ کہ حضور کو اختیار نہ ہوتا تو حضور یہ فرماتے, لیکن حضور نے کیا کیا, حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا, اے ابو ہریرہ, تمہارے جسم پر جو چادر ہے اس کو پھیلاؤ, امسط رضا کا, اپنی چادر کو پھیلاؤ. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی چادر کو پھیلا دیا. چادر کو پھیلانا تھا, حبیب پاک علیہ السلام نے 3 مرتبہ کوئی چیز ایسی اٹھائی اور ان کی چادر میں ڈال دی. وہ ردا جو ابو ہریرہ کی تھی, اس کے اندر آپ نے جب اس کو دیکھا کہ بچھی ہوئی ہے, 3 مرتبہ آپ علیہ السلام نے اس میں کوئی چیز کو ڈالا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ کیا چیز تھی میں نے نظر نہیں آئی. حضور پاک علیہ السلام نے 3 دفعہ ایسا کیا, کوئی چیز کو اٹھاتے میری ردا میں رکھ دیتے, دوسری مرتبہ بھی یہ کیا, تیسری مرتبہ بھی یہ کیا. دینے والا کیا دے رہا ہے مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن جب دے دیا حضور نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ, اپنی چادر کو لپیٹ لو اور اس کو سینے سے لگا لو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے حبیب پاک کے حکم پر بجاوری کی اور حکم کو اپنے عمل میں لے کر آیا, اس چادر کو اٹھایا, اپنے سینے سے لگایا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے جو چیز مجھے عطا کی تھی وہ مجھے نظر نہیں آئی, لیکن جب چادر کو اپنے سینے سے لگا لیا اس کے بعد زندگی میں کبھی کوئی چیز میں بھولا نہیں ہوں. عزیزان محترم, یہ کیا معاملہ ہے, دینے والا جو دیتا ہے نظر نہیں آتا ہے, لیکن جھولیاں سب کی بھر دی جاتی ہے. تو حبیب پاک علیہ السلام کا یہ معاملہ. اب کوئی کہنے والا یہ کہے کہ نبی تو باحیات تھے, انہوں نے تو دعا فرمائی, استغاثہ فرمایا, اور کسی نیک سے دعا کرانا تو جائز ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کسی سے دعا نہیں کروا سکتے. اب کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے ہم نے وسیلے کی ایک حدیث بھی بتائی, روایت قرآن مجید سے بھی بتلا دی اور آیت بھی بتلا دی. اب کوئی کہنے والا یہ کہے کہ نبی تو اس وقت میں زندہ تھے, تو زندے سے تو کوئی بھی دعا کروا سکتا ہے, کیا کوئی مرنے کے بعد استغاثہ کر سکتا ہے, کسی سے دعا کروا سکتا ہے؟ تو آپ کو بتلاؤں, حضرت عبد الرحمن, نبی پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت بلال بن حیثم المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرت بلال حبشی نہیں ہے جو اذان دیتے تھے, یہ دوسرے صحابی رسول ہے. نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہو گیا. وصال کے بعد کیا ہوا, ایک قحط پڑ گیا, ایسا قحط جو 18 ہجری کے اندر پڑا, اور اس کا ذکر جو ہے تاریخ طبری کے اندر بھی ہے, امام طبری نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور بے شمار محدثین نے نقل کیا ہے. 18 ہجری میں یہ واقعہ ہوا, یعنی نبی پاک علیہ السلام کے وصال ظاہری کے 8 سال کے بعد 3 سال کا یہ قحط ہوا, 3 سال کبھی بارش نہیں ہوئی.
3 سال کے اندر بارش نہیں ہوئی. اور کیا تھا معاملہ؟ نماز استسقاء ہو رہی ہے, لوگ دعائیں کر رہے تھے, اور اس وقت میں امیر المومنین کون تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اب 3 سال سے بارش نہیں ہو رہی ہے کہ حضرت عمر فاروق کو معلوم نہیں, انہوں نے دعا نہیں کی؟ دعائیں سب کر رہے تھے, التجائیں سب کر رہے تھے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے حبیب کا یہ مقام بتلانا تھا, یہ مرتبہ بتلانا تھا. دعائیں سب کر رہے ہیں, کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. حضرت بلال بن حیثم المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبیب پاک علیہ السلام کے روضہ اطہر پر جاتے ہیں, قبر انور پر جاتے ہیں, اور اس کے بعد اپنے نبی پاک علیہ السلام کو وسیلہ بناتے ہیں اور دعا کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسقی امتک, اپنے اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنے امت کی دستگیری فرمائیے, ان کو پانی عطا فرمائیے. کیوں پانی عطا فرمائیے؟ کیونکہ وہ ہلاک ہونے والی ہے. عزیزان محترم, حضرت بلال بن حیثم مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بے شمار محدثین نے نقل فرمائی ہے, اور حدیث صحیح ہے. حضرت بلال بن حیثم جب دعائیں فرمائی, رو کر زاب و قطار روئے, اور اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ آپ اپنے جو ہے بستر پر جا کر استراحت فرمانے لگے, آرام کرنے لگے. آپ کا لگنا تھا کہ تقدیر جاگ گئی, حبیب پاک علیہ السلام کا دیدار خیر عطا ہوا. نبی پاک علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا, اے بلال بن حیثم, تم کو بارش عطا کی جائے گی, لہذا تم یہ کرو کہ ہمارا سلام امیر المومنین عمر فاروق کو پہنچاؤ, اور ان سے کہنا کہ معاملات کے اندر نرمی پیدا کرے. حضرت بلال بن حیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیند سے بیدار ہوتے ہیں. اب کیا ہے, حبیب کا دیدار بھی ہو گیا, بارش کی بشارت بھی مل گئی. اب دوڑے حضرت عمر فاروق کے پاس جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں, یا امیر المومنین, کیا اے مومنین کے امیر, خلیفۃ المسلمین, نبی پاک علیہ السلام کا دیدار خیر ہوا ہے, نبی محتشم نے آپ کو سلام فرمایا ہے, اور سلام کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ بارش بھی عطا کی جائے گی, بس آپ یہ کریے کہ لوگوں کے درمیان نرمی پیدا کریے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا نبی نرمی پیدا کی جائے, تو آپ زاو و قطار رونے لگے, اور اپنی دعاؤں کے لیے ہاتھ کو اٹھا دیا, اور پروردگار عالم کے سامنے عرض کرنے لگے کہ مولا, میں جو کچھ بھی سختی کرتا ہوں وہ اس لیے نہیں کہ عمر کو پسند ہے, اس لیے کہ تیرے حبیب کے دین کو قائم کرنا ہے. اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ صحابہ فرماتے ہیں, اتنی بارش نازل ہوئی کہ جس کی وجہ سے مدینے کے نالے ندیاں سب ایک ہو گئے. یہ کیا تھا؟ حبیب پاک علیہ السلام کے وصال ظاہری کے 18 سال کے بعد حبیب پاک علیہ السلام. اب یہ حدیث جو ہے مختصر نہیں ہے, بہت طویل حدیث ہے, اور ایک محدث کی نہیں ہے, بے شمار محدثین نے لکھی ہے. اس کے اندر حضرت بلال بن حیثم کی روایت کیا ہے, یا رسول اللہ کہہ کر آپ نے حبیب پاک علیہ السلام کو ندا لگائی. اب کوئی یہ کہے کہ یا رسول اللہ کہنا تو کفر ہے, شرک ہے, غیر اللہ کی مدد مانگنا ہے, تو پھر کہو کہ یا رسول اللہ کہنا. ہم تو ابھی کہہ رہے ہیں رسول اللہ کے صحابی نے تو رسول اللہ کی مزار پر ٹھہر کر کہا, اور صرف ہمارے نہیں بلکہ 1-2 نہیں بلکہ ہزاروں محدثین نے اس روایت کو نقل فرمایا. عزیزان محترم, تو معلوم کیا ہوا, نہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے, نہ رسول اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ دیکھو یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ مرتبہ ایسا معاملہ ہو گیا, یہاں پر ہم زندگی کے اندر وسیلہ نہیں مانگ رہے. اب دیکھیے, ایک صحابی رسول اپنی آخری روایت سنا کر, یہ جو روایت ہے امام بخاری نے بھی اس کو روایت کیا ہے, امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا, اور امام ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا ہے. صحاح ستہ کی 6 کتابوں میں سے 3 کتابوں کا حوالہ موجود ہے میرے پاس. اب دیگر 3 کتابوں کو دیکھا نہیں ہوں میں, 3 کتابوں کا دیکھا ہوں, بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, ترمذی میں بھی ہے. کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف. اب یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کون ہے؟ یہ وہ صحابی رسول ہے جن کے پیچھے خود امام الانبیاء نے مقتدی اپنی جو ہے تو نماز قائم فرمائی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نماز ادا فرمائی ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے, اور اس کو جو ہے تو ملک الدارمی نے بھی روایت کیا ہے. کیا فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جب ایک صحابی رسول, کوئی دوسرے صحابی تھے, حبیب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے جو ہے ایک چادر کا تحفہ نبی پاک علیہ السلام کو پیش کیا. اب چادر کا تحفہ پیش کر دیا اور یہ کہہ کر دیا, یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے. حبیب پاک علیہ السلام جو بھی تحفہ آتا تھا کچھ دیر کے لیے اپنے پاس رکھتے تھے, اس کے بعد صبح جو آتا تھا وہ شام تک اپنے پاس نہیں رکھتے تھے, شام ہونے سے پہلے کسی کو دے دیا کرتے تھے. شام میں جو آتا تھا تو فجر کا سورج طلوع ہونے سے پہلے وہ فجر کے اندر ہی کسی نے کسی کو تحفتاً دے دیا کرتے تھے. نبی کا معاملہ یہ تھا. لیکن عزیزان محترم, اب دیکھیے معاملہ کیا ہے. بخاری, مسلم اور ترمذی تینوں کی روایت ہے. عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا کہ ایک صحابی رسول نے رسول اللہ کو چادر دی.
اب وہ چادر کو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دوش مبارک پر کندھے مبارک کے اوپر ڈال دیا اور جب آنے لگے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئے حضرت عبد الرحمن بن عوف کہ یا رسول اللہ کتنا پیارا آپ کے اوپر یہ چادر نظر آ رہی ہے، آپ تو پیارے ہیں ہی لیکن یہ چادر آپ پر جب سج گئی ہے تو یہ چادر کا حسن دوبالا ہو گیا ہے، یہ چادر بڑی خوبصورت معلوم ہوتی ہے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ نے تعریف فرمائی اور فرمایا یا رسول اللہ آپ کی والضحیٰ والی صورت اور آپ کے وہ رخسار مبارک اس چادر کی وجہ سے کھل گئے ہیں اور بڑے بہترین معلوم ہوتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو یہ چادر پسند آ رہی ہے، آپ نے جب دیکھا کہ تعریف بھی ہو رہی ہے تو فرمایا عبد الرحمن کہ یہ چادر تمہیں اچھی معلوم ہوتی ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چادر اٹھائی اور اتار کر حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دے دی۔ اب دینا یہ تھا، بریلی کے امام نے کہا کہ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، نبی پاک سے مانگے نہیں تھے، بن مانگے آپ علیہ السلام نے وہ چادر عنایت فرما دی۔ اب یہ بڑے خوش ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ، کیوں خوش نہ ہو کہ جس سے ساری دنیا مانگتی ہے اس نبی نے بن مانگے عبد الرحمن کو عطا کر دیا، تو خوش کیوں نہیں ہوں گے؟ عزیزان محترم چند قدم چل کر گئے تھے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر غصہ ہو گئے اور لوگوں صحابہ کے چہرے تھوڑے سے بدل گئے، چینج ہو گئے۔ صحابہ نے جب کہا کہ عبد الرحمن کہ تم جانتے نہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاس کوئی چیز رکھتے نہیں ہے، اب قبول فرما لی تھی تو وہ چادر جو ہے نبی پاک علیہ السلام کے پاس رہتی تو ہمیں اچھا معلوم ہوتا، لیکن تم نے وہ چادر بھی نبی پاک علیہ السلام سے لے لی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف جو خوشی خوشی آئے تھے ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ان کی آنکھوں میں جب آنسو آئے تو صحابہ نے پوچھا اب روتے کیوں ہو؟ چادر نہیں لینی چاہیے تھی، لے لی لیکن اب لے لی ہے تو رکھ لو، روتے کیوں ہو؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اے صحابہ کی جماعت، یہ چادر میں نے، کیا تم یہ سمجھتے ہو حضرت عبد الرحمن غریب نہیں تھے، بہت پیسے والے تھے اور صدقہ و خیرات کرنے والے تھے، دین کے لیے خرچ کرنے والے تھے اور خود کا بھی گھر بار بہت بڑا تھا۔ عزیزان محترم تو وہ چاہتے تو خرید سکتے تھے، صحابہ نے بھی یہی کہا کہ آپ چاہے تو خرید سکتے تھے، لیکن آپ نے نبی پاک علیہ السلام سے کیوں لی؟ تو روتے روتے حضرت عبد الرحمن بن عوف کہہ رہے ہیں صحابہ اکرام سے کہ اے صحابہ کی جماعت، یہ چادر میں نے اپنے اوڑھنے یا استعمال کے لیے نہیں لیے ہے، بلکہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ چادر میں نے اس لیے لی ہے کہ میں گھر جاؤں اور اپنے گھر والوں سے کہوں کہ عبد الرحمن جب مرے اس کا جنازہ اٹھے تو اس کو کفن میں نہیں رسول اللہ کی چادر میں دفن کرنا، اور اس کی برکت یہ ہوگی کہ جب میں مروں گا اور فرشتے میرے پاس آئیں گے تو میرے کفن کو دیکھنے سے پہلے جب وہ چادر کو دیکھیں گے تو چادر کو دیکھ کر میرے اوپر سوالات میں آسانی ہو جایا کرے گی۔ عزیزان محترم تو دنیا کے اندر صحابہ بتلا رہے ہیں کہ رسول اللہ کا وسیلہ تو بہت دور، رسول اللہ سے لگی ہوئی چادر کا یہ معاملہ ہے کہ بغیر سوالات کے قبر میں آسانی ہو جانے والی ہے۔ اور قیامت کا معاملہ کیا ہوگا؟ تم دنیا میں وسیلے کو نہیں مانتے ہو، قیامت کا معاملہ یہ ہوگا، حدیث پاک کے الفاظ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ شفاعتی لکبائر امتی، کہ میری شفاعت کس کے لیے ہے؟ گنہگاروں کے لیے ہے۔ میری امت میں سے جو گنہگار ہوں گے، نیکوکار کا تو اللہ حساب کرنے والا ہے، سب نیکوکار جا رہے ہوں گے، اولیاء جا رہے ہوں گے، شہداء جا رہے ہوں گے، علماء جا رہے ہوں گے، گنہگار پریشان ہوں گے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آج ہماری پکڑ ہونے والی ہے، ہماری گرفت ہونے والی ہے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امت میں موجود بڑے بڑے گنہگاروں کو دیکھیں گے، ان کی طرف نگاہ رحمت فرمائیں گے اور کہیں گے کہ مولا یہ گنہگار تھا، خطاکار تھا، سیاکار تھا، میرا امتی تھا، میری محبت کی وجہ سے، مجھ پر ایمان کی وجہ سے تو اس کی بخشش فرما دے۔ عزیزان محترم تم دنیا میں وسیلے کو نہیں مان رہے ہو، پروردگار عالم نبی کی شفاعت کو مانے گا اور گنہگار کے گناہوں کو چھوڑ دے گا، اور اس کی وجہ سے جتنے لوگ گناہ میں ملوث ہوئے تھے تمام کو معاف کر کر سب کو جنت میں ڈالنے والا ہے۔ عزیزان محترم تو یہ کیا ہے؟ یہ نبی کا وسیلہ ہے، یہ نبی کی چاہت ہے، یہ نبی کی محبت ہے جو دنیا میں بھی کام آنے والی ہے، جو آخرت میں بھی کام آنے والی ہے۔ عزیزان محترم تو کیا ضروری ہے کہ اچھوں کے ساتھ بھی رہو اور اچھوں کا وسیلہ بھی طلب کرو۔ ابھی تو صرف انبیاء کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ بتایا ہوں، نبی پاک سے پہلے بھی جب بنی اسرائیل دعا کرتے تھے وہ کیسے دعا کرتے تھے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ابھی مبعوث نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے نبی پاک کے وسیلے سے دعائیں ہو رہی ہے۔ انبیاء وہ تابوت سکینہ کیا تھا جس کے وسیلے سے دعائیں بنی اسرائیل کیا کرتے تھے؟ اس تابوت کے اندر کیا تھا؟ انبیاء کی وراثتیں تھی، کسی کا عصا تھا، کسی کی چادر تھی، بعض نے کہا کہ حضرت یعقوب کا وہ جھبہ مبارکہ تھا۔ تو جب سابقہ امتیوں کے لیے ان کے انبیاء کی چیزیں متبرک ہیں، ان کی وجہ سے ان کی دعائیں قبول ہو رہی ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو انبیاء کے بھی امام ہیں، تمام متبرکین میں سب سے زیادہ متبرک ہے، ان کا مقام و مرتبہ تو سب سے اولا و اعلیٰ ہے۔ بریلی کے امام نے کہا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ کتنے تارے کھلے اور چھپ گئے پر نہ چھپے نہ چھپا
ہمارا نبی۔ عزیزان محترم، حبیب پاک علیہ السلام کا عشق و محبت پروردگار عالم ہمارے دلوں میں اجاگر عطا فرمائے، ہم تمام کو قوت ایمانی عطا فرمائے، حبیب پاک علیہ السلام کے گستاخوں سے ہماری حفاظت عطا فرمائے، ہمارے بچوں کے عقیدوں کی حفاظت عطا فرمائے، ہم تمام کا ایمان اور کلمہ طیبہ پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔